موجودہ جو 3-4 مہینے ہمارے گزرے ہیں ہمارے اس پوری دنیا کے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت عطا فرمائی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جتنے مشکل حالات خلیج پہ آئے، خلیجی ممالک پہ، ایران پہ، ہندوستان پہ، باقی ممالک میں، سب سے زیادہ اگر کوئی سکون میں تھا، مطمئن تھا، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہم لوگ تھے۔ امریکہ بھی ہم سے پوچھ رہا ہے، سعودی عرب بھی ہم سے پوچھ رہا ہے، ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، سارے، یعنی پوری دنیا کے لیے پاکستان ایک محور بنا ہوا تھا، سب ہمارے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اور کس بات پہ؟ یہ جو 8-9-10 مہینے پہلے جو فتح مبین ہوئی، جو معرکہ حق ہوا، اس میں جو لوگوں نے طاقت کو دیکھا، پاکستان کی فوجی طاقت کو، سائنسی ٹیکنالوجی کو دیکھا پاکستان کے پاس، اس کے آگے دنیا ڈھیر ہو گئی، اور اسی کو ابھی تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے پاکستان کی، پاکستانیوں کی، پاکستانی پاسپورٹ کی، پاکستان کی فوجی قوت کی، پاکستان کی افواج کی، پاکستان کی حکومت کی، ظاہر ہے کہ ہمارے جو حکومت میں لوگ ہیں وہ جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں کس طریقے سے ان کا استقبال ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک فوجی قوت ہے۔ اس فوجی قوت کی ہمیں حفاظت بھی کرنی چاہیے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کا کوئی جرنیل وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یہ اس کی حمایت ہے، اس کو الگ اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن بحیثیت ایک ادارے کے، بحیثیت افواج کے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا دینی لحاظ سے بھی فرض ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، آئینی لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ فوج کے لوگ کون ہیں؟ تو ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئے، اور آج ان کو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔